دسویں شیخ الرحمان صاحب درخواسی نبر اللہ مرقد فرمایا کرتے کہ جو نکاح مسنونہ کے خطبہ میں جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں شروع سے پڑھی آ رہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانہ تقریب خوشی کی ہے، ذکر موت کا ہو رہا ہے. تقریب نکاح کی ہے اور اس نکاح کی تقریب کے اندر انسان کے آخری انجام کا ذکر ہو رہا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مت مریو مگر فرما برداریوں کو نبھاتے ہوئے، میرا قرب پاتے ہوئے، میرے نبی کے طریقوں کو اپناتے ہوئے، خواہ تیری موت اور تیری خوشی کیوں نہ ہو، نکاح جیسی بابرکت تقریب کیوں نہ ہو. علماء کرام بیٹھے ہیں اس آیت کے مفہوم کے سمندر میں غوطے لگائے، نایاب سے نایاب موتی امت کے سامنے پیش کرتے ہیں. یعنی اس خوشی کے موقع پر بھی موت کو یاد دلوایا. اور میں سمجھتا ہوں اپنی ناقص عقل قرآن کے معاملے میں عقل نکلا کر کہ اللہ اپنے بندے سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں پہلے تو ایک تھا، اب دوسری ذمہ داری تیرے پہ ڈال دی. حق تلفی نہ کرنا، حق ادا کرتے ہوئے آنا تاکہ تیرا جینا بھی آسان ہو سکے اور میرے پاس آنا بھی آسان ہو سکے. آج کا یہ پروگرام محترم مکرم بھائی زبیر صاحب، جمیل حاجی محمد شاہی صاحب ہیں، مسلسل رابطہ. یقین جانے میں سمجھتا ہوں خوشی ہے ان کے اپنوں کے آنے پر، جتنا علماء کرام کو بلانے پر خوشی ہوئی. میں نہیں سمجھتا کہ کبھی ایسے مواقع ملے ہوں. اتنا ایک محبت اور پیار کا سما ہے. اللہ اس محفل کو یقین جانے اللہ نے جتنی ہمیں حیثیت دی ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن محمد معاویہ اور دختر حاجی محمد شاہی صاحب ہم آپ کو جو دعائیں دیں گے خدا کی قسم ہو ان دعاؤں کا نہ ڈالر نہ پاؤنڈ نہ ریال نہ دینار مقابلہ کر سکتا ہے. پیسہ کتنا دے دیں گے، مارکیٹ میں جائیں گے ایک دکان سے ایک ایٹم اٹھائیں گے پیسہ پورا ہو جائے گا، لیکن اگر منہ سے ایک دعا نکل گئی اس جہان کے اندر اللہ کی رحمتوں کا بسیرا ہو جائے گا اور آخر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا گھیرا ہو جائے گا. یہ دعا مومن سے دعا لینی چاہیے جو ہم نے لینی چھوڑ دی. اولاد ماں باپ سے دعا نہیں لیتی، حالانکہ حکم ہے ماں باپ سے دعائیں لیں. دوست کو اچھے کلمات کہہ کے رخصت نہیں کرتا. گھر والی ڈیمانڈ کی پرچی دے کر تو باہر بھیجتی ہے، دروازے تک آتے ہوئے دعا نہیں دیتی، خیر و سلامتی کے کلمات نہیں کہتی کہ خوشی خوشی چھوڑ کے جا رہا ہے. خوشیوں کے ساتھ قرضوں کے علاوہ، پریشانیوں کے علاوہ، ٹینشنوں کے علاوہ، دکھوں کے علاوہ، بیماریوں کے علاوہ گھر کے اندر سے جیسے مسکراتا جا رہا ہے ویسے گھر کے اندر مسکراتا واقعی. خود غرضی ہماری بڑھ چکی ہے اور آپس کے اندر ایک دوسرے کو کراس کرنے کا اور آپس کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا مزاج ہمارا بڑھ چکا ہے. دینی معاملات کے اندر ہماری ترقی بہت کم ہو رہی ہے. بہت ساری انگلیاں اٹھے گی کہ پیسہ بچانے کے لیے نہ ڈھول نہ باجا. سعودیہ والوں کی برات تھی، اللہ اکبر، شادی سادگی سے کر دی بہت ساری، لیکن اس وقت آسمان کے فرشتے بھی جھانک کے دیکھ رہے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. جن حالوں کی دیواروں سے 4 گھنٹے میوزک بجتا تھا آج قرآن اور نعت کی آواز وہاں سے آ رہی ہے. آج ان دیواروں کو، ان پردوں کو، ان مصنوعی پھولوں کو اور یہاں کے لگے ہوئے پتھروں کو بھی سکون مل رہا ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ خود کہتے کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہے. حضرت قاری مفتی محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے سفید کپڑا جب تک تن کے اوپر رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے. مولانا حماد اللہ درخواسی صاحب رحمۃ اللہ فرمایا کرتے ہیں، فرمایا جب تک درختوں کی ٹہنیوں پہ پتے ہرے بھرے رہتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جب ان کے اوپر خزاں آ جاتی ہے یہ بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں. پانی بہتا رہتا ہے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، جب پانی میں سے باس اور بدبو آنے لگ جائے سمجھے اس نے بھی اللہ کا ذکر چھوڑ دیا ہے. آدمی کی زندگی کے اندر خوشیاں اس وقت برقرار رہتی ہیں، آدمی کی زندگی کے اندر امیدیں اور اللہ سے تعلق کی بہاریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت کی معیار برقرار رہتا ہے تو یہ وجود
وجود بھی اللہ کے ذکر میں مگن ہوتا ہے۔ جب میرے عزیزوں یہ اللہ کے ذکر سے، نبی کے طریقوں سے دور ہوتا ہے تو پھر یہ وجود بھی گناہوں کا ایک ڈھیر بن جاتا ہے، بیماریوں سے، دکھوں سے، تکلیفوں سے، کانوں کے ذریعے، آنکھ کے ذریعے، ناک کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے اللہ اس پر ایسی گرفت ڈالتے ہیں، بندہ کہتا ہے مجھے فلاں نے وائرس نے کیا، اس کو خدا نے کیا، تجھے بنایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تجھے بنایا اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، میرا ہو کے کن کے پیچھے جا رہا ہے؟ جنہیں اپنی سانس کی بھی پر بھروسہ نہیں، جو اپنے سانس کے بھی مالک نہیں، اپنی اولاد کے بھی مالک نہیں، اپنے رشتہ داروں کے مالک نہیں، اپنی خوشیوں کے مالک نہیں، خوشیوں پہ غم ڈال دو کوئی بحال نہیں کر سکتا، غموں میں خوشیاں دے دو کوئی غم نہیں دے سکتا، بیماری میں صحت دے دو صحت بیماری میں بدل دو کوئی ان کو بدل نہیں سکتا، سب کچھ ہے میرا، تو پھر میرا ہو کر دنیا کے چند سکوں کے چمکنے کے پیچھے جا رہا، مجھے چھوڑ، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ اے میرے بندے زمین میں نے بچھائی، آسمان کو چھت میں نے بنایا، جب زمین پہ پانی کی ضرورت پڑی آسمان سے موسلادھار میں نے برسایا، جب تجھے غلے اناج کی ضرورت پڑی زمین سے غلہ اناج میں نے اگایا۔ اگر تیرے اندر اتنی طاقت ہے، تیرے پیشواؤں کے اندر، تیرے خداؤں کے اندر، جن کو تو پوچھتا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون، ایک نہیں سارے لے آ، میرے کلام جیسا کلام کوئی نہیں، میرے جمال جیسا جمال کوئی نہیں، میرے رحمان میرے رحمان جیسا رحمان کوئی نہیں، آمنہ کے لال جیسا آمنہ کا لال کوئی نہیں۔ آج اس کتاب کو دنیا الماریوں میں رکھ دیا، بس سے کوئی ڈال دیا۔ اللہ کا قرآن چیلنج کرتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اے میرا بندہ، جیسا میں نے اپنے نبی میں قرآن پاک اتارا، اس کو دیکھ کر تیرا دل پڑھنے کو کیوں نہیں کرتا؟ اس کے مطابق تجھے اپنی زندگی کا معیار بنانے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ جیسا کلام ہے، خود بھی آ جا، اپنے پیشواؤں کو لے آ، اپنے رہنماؤں کو لے آ، اپنے پوجنے والے پوہ کو لے آ۔ اے میرا بندہ، اس جیسا کلام تو دور کی بات ہے، اس جیسی صورت بنا کے دکھا۔ اگر تو نہیں بنا سکتا تو اے میرا بندہ بتا، میرے ذکر سے تجھے کس چیز نے غافل کر رکھا ہے؟ دنیا کی زندگی کے اندر جائے گا، کوئی کالج میں جائے گا، یونیورسٹیوں میں جائے گا، اللہ اکبر، پیاری زندگی لینے کے لیے جاتا ہے۔ اور میرا بندہ، پیاری زندگی تجھے خدا کے قرآن میں ملے گی، رحمت والے نبی کے فرمان میں ملے گی۔ اس پیاری زندگی کو تو نے اتنا اونچا رکھ دیا کہ 7 سال کا بچہ نہیں اسے چھو سکتا، اسے عورت نہیں چھو سکتی، مرد نہیں چھو سکتا، بچی ہاتھ نہیں لگا سکتی، بوڑھا اسے نہیں لے سکتا۔ اللہ اکبر، تجھے کس نے کہہ دیا یہ سر پر رکھنے کے لیے آیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا یہ ثواب کی نیت سے آیا؟ تجھے کس نے کہہ دیا یہ قسمیں اٹھانے کے لیے آیا؟ بلکہ اسے اپنی زندگی میں لا کے دے۔ اگر یہ تیری زندگی میں انقلاب برپا نہ کر دے، مجھے خدا کہنا چھوڑ دینا۔ کتنی بڑی مصیبت کی بات ہے۔ آج کالج یونیورسٹی کے اندر چلے جاؤ، اب آپ کہیں گے علماء کرام نے کالج یونیورسٹیوں کو آڑے ہاتھوں لے لیا، میری خود بچی ڈاکٹر بن رہی ہے، اللہ اکبر، پہلا سال ہے، ہم کالج کے مخالف نہیں ہیں، لیکن جو کالج دین کا کردار چھینتا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ہاتھ پٹے کے کلچر کو عام کر دے، برقعے کے کلچر کو عام کر دے، حیا کے کلچر کو عام کر دے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ہمارے دینی اداروں کے اندر کالج کا معیار ہے۔ اگر ہمارے دینی اداروں کے اندر ڈاکٹر انجینئر دوپٹے کے ساتھ بنایا جاتا ہے، برقعے کے ساتھ عالمہ فاضلہ بنایا جاتا ہے، تو تیرے کالج کے اندر اللہ اکبر ڈاکٹر کو ڈاکٹر کی ڈگری دینے کے لیے برقع کیوں اتارا جاتا ہے؟ اس بات کی مخالفت کر رہے ہیں، ورنہ ہمارا کالج اور کالج والوں سے کوئی گلہ کوئی نہیں۔
دوسری بات یہ قالین نے تو اپنا اثر بعد میں دکھایا، یونیورسٹی نے اپنا اثر بعد میں دکھایا، پہلے تو ماں باپ کا اثر ہے۔ پتہ نہیں اس کی اماں نے، اللہ اکبر، دختر شاہی صاحب کی اماں نے یا والد صاحب نے رات کے پچھلے پہر کس وقت اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، مالک کائنات نے ان کی گھر کی خوشیوں کو اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیا ہے، ورنہ ڈھول باجے والوں کی کمی نہیں تھی، طبلے سرنگی والوں کی کمی نہیں تھی، ناچنے کو دادی جان تیار تھی، خالہ جان تیار تھی، امی جان بھی تیار تھی، چلو دو چار ٹھمکے میں لگا لوں گی، بہن تیار تھی، لیکن مالک کائنات نے ان رسم و رواج سے اس گھرانے کو دور رکھا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، ذمہ داری سے علماء کرام کی موجودگی میں میں دعا دے کے جا رہا ہوں، علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے کہہ کے جا رہا ہوں، آنے والے وقت کے اندر اس کا نتیجہ دیکھ لینا، آنے والے وقتوں میں ان کی ازواجی زندگی کے اندر دیکھ لینا، اللہ اکبر، جن کی خوشیوں کی ابتدا اللہ کے قرآن سے، جن کی خوشیوں کی انتہا نبی کے فرمان سے ہو رہی ہے، مالک کائنات نے کہہ دیا عبدالحنان میری طرف سے وعدہ کر دے، ان کے گھرانے کے اندر کھیلنے والے عبدالقادر جیلانی پیدا نہ کر دوں تو کہہ دینا، ان کی گودوں میں رابعہ مسریہ کو نہ بھیج دوں تو کہہ دینا۔ میرے عزیز اللہ کی عزت کی قسم ہے، نبی نے 4 دیاں لے آئی، کوئی ڈھول باجا نہیں تھا، نبی 11 گھروں میں دولہا بن کے گیا، کوئی ڈھول باجا نہیں تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کوئی ڈھول نہ بجا، جناب عمر فاروق کے گھر کوئی ڈھول نہ بجا، محمد عربی ابو سفیان کے گھر دولہا بن کے گئے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے استقبال کیا، کوئی ڈھول نہ بجا۔ اگر کائنات کا نبی کو عورتیں جن کو اللہ قرآن کے اندر کہہ رہا ہے تمہارے جیسی عورتیں کائنات میں کوئی نہیں، تمہارے جیسا کردار کائنات کے اندر کوئی نہیں، دنیا ختم ہو کے دوسری دنیا آ جائے، عائشہ تیری سیرت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، خدیجہ تیرے کردار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، فاطمہ تیرے حیا کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر یہ دیے غیرت کے ساتھ رخصت ہو سکتی ہے تو تجھے میری اپنی اور اپنی دیوں کو معاشرے کے اندر نچانے کے لیے کس نے کہہ دیا ہے؟ مال اللہ نے ان کو بہت عطا فرمایا، شکر اللہ نے ان کا مال قرآن کے لیے، اللہ پاک نے ان کا مال اہل خیر کے لیے، اللہ جل شانہ نے ان کا مال دینی اداروں کے لیے قبول فرما لیا۔ اگر نہ میرا عزیز اللہ اکبر، آج اس شادی کو دیکھ کے وہ شادی یاد آ گئی جس کا دولہا امام الانبیاء، جس کی دلہن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ اکبر، یہ کون دلہن ہے؟ اللہ غنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی میں تو اپنے گھر میں گڈیوں پٹولوں سے کھیل رہی تھی، اپنے گھر میں لگائی ہوئی پینگ سے گھوڑا جھولا لے رہی تھی، اتنی دیر میں میری ماں آئی، میری ماں نے میرا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے مجھے گھر کے کونے میں بٹھا دیا، اللہ اکبر، گھر کا پردہ ہٹا، اہل مدینہ کے لوگ، ان کی گھر والیاں میرے دروازے پر آ گئی، کوئی آ کے مجھے ہاتھ لگائے، کوئی میرا گوٹا پکڑے، کوئی میرا ہاتھ پکڑے، کوئی میرے ماتھے کا بوسہ لے، اللہ اکبر، کوئی مجھے دیکھ کے رونے لگ جائے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ عائشہ تیرے مقدر پر قربان، آج تو دلہن بن گئی، سارے نبیوں کا سردار تیرا دولہا بن گیا۔ کہ مجھے کیا پتا دلہن کیا ہوتی ہے، نہ ابا نے بتلایا نہ اماں نے، کھیلنے کودنے کے دن تھے۔ اتنے میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے، حجر مبارک کا پردہ ہٹا، میرے گھر والے اماں ابا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے اور ماں باپ نے کھٹڑا بچھا دیا، چرپائی بچھا دی، پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ پہلی سسرال کے اندر اللہ کے نبی کی ضیافت دودھ سے کی گئی، رحمت والے نبی کے نزدیک دودھ کا پیالہ لایا گیا۔ اما عائشہ کہتی ہے میں ترچھی نگاہوں سے آنکھیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ یہ تو جب میرے گھر میں باپ سے ملاقات کرنے آتے ہیں، ابا سے بات کرتے چلے جاتے ہیں، آج کس لیے بیٹھے؟ میں نگاہیں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہی تھی، رحمت والے نبی نے میری طرف دیکھا، مسکرانا شروع کر دیا، دودھ کا پیالہ اس کا کنارہ اپنے ہونٹوں کے لگایا، 3 گھونٹ پیے اور میری ماں سے فرمایا جا یہ بچا ہوا دودھ میری عائشہ کو دیا۔ اللہ اکبر، ادھر عورتیں میرے کانوں میں کہہ رہی تھی ابھی یہ تجھے اپنے گھر لے جائیں گے، بابل کا ویڑا چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، آج کے بعد تو صدیق کی بیٹی صرف نہیں رہے گی، ام رومان کی بیٹی نہیں رہے گی، آج کے بعد تیری بیٹی فاطمہ بنے گی، آج کے بعد تیرے نواسے حسنین کریمین بنے گے، آج کے بعد تیرا داماد علی مرتضیٰ بنے گا۔ کہنے لگی یہ باتیں کانوں میں پھدک رہی تھی۔ اللہ اکبر، دودھ کا پیالہ میرے قریب کر دیا، مجھے پتا ہے ابا سے جدا ہونے والی، اماں سے جدا ہونے والی، میں نے دودھ کا پیالہ یوں کر کے ہاتھ سے سرکا دیا، مدینے کی عورتیں دھاڑے مار مار کے رونے لگ گئی، کہنے لگی عائشہ دودھ کے پیالے کا انکار نہ کر، رب کعبہ کی قسم یہ دودھ نہیں پی رہی، ان حضور کے ہاتھوں سے اسے کوثر پی رہی ہے۔
دولل بلکہ میں گھر آئی پہلا دن تھا، مجھے کیا پتا باورچی خانہ کیا ہوتا ہے، مجھے کیا پتا چولہا ہنڈی کیا ہوتی ہے، مجھے کیا پتا آٹے میں مٹھیاں کیسے بھری جاتی ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد تشریف لائے اللہ غنی، اور میرے سے پوچھا عائشہ کھانا تیار ہو گیا؟ کہ یہ تو روزانہ میں اپنی ماں سے سوال کیا کرتی تھی کھانا تیار ہو گیا؟ اماں کہتی ہاں بیٹی خود کھاوے گی، ہاتھوں سے کھلاؤ گی، مجھے کیا پتا کھانے کا ٹائم کیا ہے۔ فرمایا عائشہ تجھے روٹی بنانی آتی کہ نہیں، آٹا گوندنا آتا نہیں، اے عائشہ مٹھیاں بھرنی آوے نہیں، چولہے میں آگ جلانی آوے نہیں، اے عائشہ تجھے ہنڈیا کے اندر ڈوئی پھیرنی آوے نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، کہ میں سیک کے سجی بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پاک نبی نے برتن پکڑا، آٹے کی مٹھیاں ڈالی، خود آٹا گوندنے لگ گئے، پھر آپ نے چولہے میں آگ جلائی، توی رکھی، روٹی پکا دی، میں سمجھی خود کھاویں گے، روپ ہو کے پلیٹت لیٹ جائیں گے، لیکن وہ روٹی چگیر میں اٹھا کے میرے پاس لے آئے۔ فرمایا عائشہ اللہ اکبر، اگر نبی انسان بنانا سکھا سکتا ہے تو روٹی پکانا بھی بتا سکتا ہے۔ اماں کہتی لقمہ توڑا، اپنے منہ میں نہ ڈالا، بلکہ چھوٹا سا لقمہ لیا، میرے منہ کے قریب کر دیا۔ اس وقت مجھے پتہ لگ گیا یہ قوم کے لیے بن کے، یہ قوم کے لیے، یہ قبیلے کے لیے، یہ بنو سعد کے لیے، قریش کے لیے رحمت نہیں بلکہ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آ گیا ہے۔ گھر بسایا اللہ کے نبی نے، 11 ازواج مطہرات، 11 سسر بنے۔ رب کعبہ کی قسم، کسی ایک گھر میں نبی نے ڈیمانڈ نہیں بھیجی، کسی ایک گھر میں نبی نے اپنی بیوی کو نہیں بھیجا کہ میرے نام پہ قرضہ لے کے آ جا۔ میرا نبی تو عمل کا پیغام لے کے آیا، امتیوں تم بھی اسی عمل کے پیغام کے خاطر اپنی زندگیوں کو نبھانا۔ ماں باپ نے اپنا کلیجہ کاٹ کے دے دیا، اپنے جگر کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، اللہ اکبر، اس سے زیادہ اور کیا چاہتے ہو؟ رب اکبر کی قسم ہے میرے بھائی جلندری صاحب، اللہ کی قسم اگر ماں باپ کے اختیار میں ہوتا آسمان سے تارے توڑ کے لاتے، بیٹی کے دوپٹے میں چڑھ دیتے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یقین جانو اچھے اچھے نکاحوں کے اندر میری رونی آ جاتی ہے، میری آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے جب باپ دولہے کے آگے ہاتھ جوڑ کے، براتیوں کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے قسم ہے کہ معاف کر دینا بیٹی والا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو آنے والوں، کھانے میں مین میں خینا نکالا کرو، مرچیں نمک کا ذکر نہ کیا کرو۔ اللہ اکبر، تمہیں پتہ ہے تمہارے منہ سے جملہ نکلتا ہے باپ کے کلیجے میں تیر بن کے لگتا ہے۔ محمد معاویہ میں تیرے سے عرض کروں گا، تیرا کردار اچھا، تیرا خاندان اچھا، تیرا چہرہ اچھا، تیرے چہرے پہ سنت رسول اچھی ہے۔ میرے بچے اللہ اکبر گڈیوں پٹولوں سے کھیل کے جا رہی ہے، کہاں عرب کی بہار ہے، کہاں پاکستان کے اندر پریشانیاں۔ رب کعبہ کی قسم تو درم و دینار کو نہ دیکھو، پاکستان کے پیسے کو نہ دیکھو، ازواجی زندگی ایسی بنا دے، ایسی مثالی زندگی گزار کے آسمان کے فرشتے بھی دیکھ کے عشش کرنے لگ جائیں۔ قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا، اللہ اکبر، گھر کے اندر آئے، بیوی کے سامنے آ کے بیٹھ گئے، بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگی حضرت میں تیری، تم میرا، انگ انگ تیرا، سنگ سنگ تیرا، ہاتھ لگا نہیں روکوں گی، ساتھ لیٹ نہیں روکوں گی، لیکن مجھے تیرے گھر کا طور طریقہ نہیں آتا۔ سن میری بچی حاجی صاحب کی بیٹی نہیں تو میری بھی بیٹی ہے، حفیظ ابوبکر صاحب کی بھی بہن ہے، بھائی رشیدی صاحب کی، جلندری صاحب کی بھی بیٹی ہے، اے میری بچی اس وقت تو سب کی بیٹی ہے، ہم تیرے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے کے لیے آئے، ہم تجھے دعا دینے کے لیے آئے، اللہ کرے تیرا نصیب اچھا ہو جائے، تیری گود کے اندر اللہ کمی نہ دے، تیرے مال میں اللہ کمی نہ دے، تیرے پٹوے کو اللہ ہمیشہ بھر کے رکھے، تیری زندگی کو اللہ ہمیشہ خوشیوں سے بھر کے رکھے۔ اللہ اکبر، قاضی شریح رحمت اللہ علیہ کا نکاح ہوا، بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا، کہنے لگی ہاتھ لگا تیری مرضی، جو مرضی کر تیری مرضی، پہلے مجھے یہ بتا آج تیرے گھر کے اندر میرا پہلا قدم ہے، آج ماں باپ کی جھولی سے تیرے گھر کے بستر پہ پہلی رات گزرے گی، مجھے سارے اپنے گھر کا طور طریقہ بتا، کھانا کس وقت کھاؤ گے، کھانا کس وقت کھاؤ گے، کپڑے لتے کس وقت پہنتے ہو۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب کہنے لگے میں اپنی بیوی کا منہ دیکھنے لگ گیا کہ مجھے بتا تیرے کھانے کا ٹائم کیا ہے، آپ کو کیا کیا پسند ہے۔ اللہ اکبر، قاضی صاحب کہنے لگے میں خاموشی سے سنتا رہا۔ اگلی بات کہنے لگی آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے گھر میں آپ کی اجازت کے بغیر کھاؤں یا پانی کا گھونٹ پینے کے لیے بھی تیرے سے مجھے اجازت لینی پڑے گی۔
माँ बाप के घर में तो अपनी मर्जी से उठक बैठक हुआ करती थी, तेरे घर में आई बता कब उठूं मैं, कब सोऊं, कब जागूं, तेरे अलावा किस किस का काम करना पड़ेगा, किस किस की खिदमत अम्मा अब्बा की करनी पड़ेगी। कई साहब कहने लगे मैं मुंह देखने लग गया, कहाँ मुंडी सीढ़ी करके आई, कहाँ से प्राइमरी पास करके आई, कहाँ से मिडल का इम्तहान दिया, कहाँ से मैट्रिक पढ़ के आई, एफए की डिग्री कौन से कॉलेज से ली, बीए मास्टर कहाँ से करके आई। कई साहब कहने लगे मैं सारे का सारा उसका मुंह देखने लग गया। थोड़ी देर बाद कहने लगी काजी साहब अल्लाह अकबर, अम्मा के घर में तो नंगे नाव मिसाल दे रहा हूँ, खुले खाओ, अल्लाह अकबर, अम्मा के घर में तो मौजी, बता तेरे घर में मेरी खाने की टाइमिंग क्या है। काजी साहब इजाजत दे, अगर तू इजाजत देगा पेट भर के खाऊंगी, वरना खाना बचा के खाऊंगी, भूख बचा के खाऊंगी। काजी साहब ये बताओ तेरे साथ खाऊं या तेरे से भूख पहले भूख लगे खा लिया करो। बीवी ने घूंघट उठा के देखा, काजी साहब की रोनी आ गई, काजी साहब की आंखों में आंसू आ गए। अगला जुमला कहने लगी अगर तू माँ बाप रखता है मैं भी माँ बाप रखती हूँ, इतनी जल्दी माँ बाप बुलाए नहीं जाएंगे, बता तेरे माँ बाप को मैं खिदमत करूंगी। अगर मेरे माँ बाप तेरे दरवाजे पर आ जाए तो उन माँ बाप को अपने घर की चौखट पार कराने के लिए तेरी इजाजत लेनी पड़ेगी या नहीं लेनी पड़ेगी। अगली बात बता, भाई दरवाजे पे खैरियत पूछने आ जाए, तेरी इजाजत के बगैर मिलूं या ना मिलूं। अगर अम्मा अब्बा बीमार हो जाए, मैं अम्मा अब्बा को तेरी इजाजत के साथ मिलने जाऊं या ना मिलने जाऊं। काजी साहब रोने लग गए, अल्लाह अकबर। बीवी कहने लगी लगता मैंने दिल दुखा दिया, मुझे माफ कर दो, मुझे बताओ तू क्यों रोया। काजी साहब झोली फैला के बैठ गए, फरमाने लगे अल्लाह अकबर तेरे तो क्या कहने, मुझे बता ये तरबियत तेरी कौन से उस्ताद ने की, कौन से कॉलेज के अंदर ये क्लास से पढ़ के आई। काजी साहब को कहने लगी तुझे पता ये तरबियत करने वाली मेरी माँ है। काजी साहब ने हाथ जोड़ दिए, फरमाया नाश्ता बाद में करूंगा, बता जिस माँ ने तुझे औरत से उठाकर जन्नत की हूर बना दिया, बता उस माँ की ज़ियारत मुझे कब कराएगी। मेरी बच्ची यहाँ से जा रही है, किसी के ना बहकावे में आई हो, न किसी को अपने बहकावे में आने दियो। खुदा के वास्ते दुनिया की चालों ढालों को दरवाजे पे छोड़ के चली जा। अल्लाह अकबर, तेरा शोर तेरे लिए जन्नत भी है जहन्नम भी है। अगर इसे राजी करेगी जन्नत के दरवाजे पर आपना के लाल को मुस्कुराता पाएगी, अगर ये नाराज हो गया तो खुदा पाक की कसम आपना के लाल का जी भुज जाएगा। आखिरी बात कह के हजरत के हवाले माइक करूंगा। अल्लाह अकबर, 3 दिन हो गए रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को ब्याहे हुए। अल्लाह का पाक नबी बकलावा लेने के लिए चले गए, अकेले गए, कोई मिठाई का डब्बा ना लेके गए, कोई टोकरा फ्रूट का ना लेके गए, कोई गुड़ की डली ना लेके गए, उस वक्त की मिठे ठिकरे ना लेके गए, कपड़े ना लेके गए। पता था अली के घर का चूल्हा बजा हुआ, मेरे घर का भी चूल्हा बुझा हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर का पर्दा हटाया, अम्मा फातिमा की हालत देखी, पहले से चेहरा अंदर बड़ा हुआ, गाल पिचके हुए, मायूसी सी चेहरे पे नजर आई। हंडिया की तरफ देखी, खाली चूल्हे के अंदर आग कोई नहीं, जगीर के अंदर रोटी कोई नहीं। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर की दीवारों से मट्टी भुर भुर के जमीन पे गिर रही। सैयदा फातिमा तो ज़हरा 17 पेवंद वाली चादर लेके बैठी हुई है। ये चादर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त दी थी। जब जनाब उम्मे सलमा से फरमाया था उम्मे सलमा मेरी धी की रुखसती है, कोई चादर ले आ। उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा 17 पेवंद वाली चादर ले आई। अल्लाह के पाक नबी ने बेटी के सर पे उड़ाई, फरमाया बेटी 17 पेवंद वाली चादर आज ले ले, वादा करता हूँ क़यामत के दिन जन्नती औरतों के हाथों, जन्नती औरतों की सरदारी का हदायत मैं तुझे अपने हाथों से बनाऊंगा। ये चादर जब औरत देखा, अल्लाह के पाक नबी ने अब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को मुखातिब किया, आगे बढ़े और जाके बेटी के सर पे हाथ फेरा होगा, गले लगाया होगा। बेटी का अल्लाह अकबर चेहरा देख कर, कैफियत देख कर बेटी शोर के घर की शिकायत न कर दे, फौरन नबूवत वाली जुबान से फरमा दिया, ऐ फातिमा जो शोर के घर में, अली के घर के अंदर मौज मस्ती देख कर तुझे अब्बा का गरीबी वाला बेड़ा कैसे याद आएगा। अब्बा फातिमा तो ज़हरा ने ठंडा होकर भरा, अपने आंसू नबी के दामन में समेटे, रोक के कह लगी है तो जहां के सरदार, अगर ये खुशियां हुआ करती हैं तो फिर बता गम क्या हुआ करता है। अगर ये खुशी है, आने का मकसद बतलाइए। कि बेटी लेने के लिए आया हूं, 3 दिन हो गए आई कोई नहीं, अब्बे का घर सूना सूना लग रहा है।
کہ لگی جی آیا نو صدقے آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں، لیکن آپ نے دروازے سے نکالا تھا، فرمایا بیٹی اب تیرے پر آنے جانے کا حق علی کا ہے، وہ ہاں کرے تو ہاں، نہ کرے نہ، ابا وہ گھر نہیں، انتظار کر سکتے ہو کر لو ورنہ علی سے اجازت لے کے آ جاؤں گی۔ حضور دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے، حضرت علی آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مٹی تھوڑی تھوڑی حضور کے دامن پہ گر رہی ہے۔ فاطمہ کیوں آئے؟ کہ مجھے لینے آئے۔ کہ جاتی کیوں نہیں؟ کہ تیرے حکم کا انتظار تھا۔ حضرت علی کی رونی آ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہ فاطمہ ابا لینے آئے، میں اجازت دوں؟ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے علی اسے اپنے تابع رہنے دے، اگر آج اس کا قدم اٹھ گیا یہ قدم قیامت تک آنے والی عورتوں کے لیے مثال بن جائے گا۔ اب تم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو گھر اجاڑنے کے لیے نہیں آیا بلکہ گھر بسانے کے لیے آیا ہے۔ زندگیاں بہت پیاری ہیں، اگر آپ سیرت پڑھیں نا، اگر آپ ازواج مطہرات کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دھیرانیوں کی، سیدہ رقیہ کی، ام کلثوم کی، سیدہ فاطمہ زینب کی، اماں عائشہ صدیقہ کی، اماں خدیجہ کی، زینب سودا رقص کی، اگر آپ زندگی پڑھیں خدا پاک کی قسم دنیا کی لذتیں، دنیا کی بے شرمی، دنیا کے فیشن کو بھول جائیں گی۔ جب عائشہ کا گھرانہ سامنے آئے گا تو پھر اس گھرانے کو دیکھ کر تمہیں کوئی گھر اچھا نہیں لگے گا۔ اللہ زندگیوں کے اندر برکت عطا فرمائے۔ آخر میں پھر ہم دعا گو ہیں محمد معاویہ بن محمد عمران مرحوم کے لیے اور حاجی محمد شاہد کی دختر نیک اختر کے لیے، اللہ ان کی خوشیوں، ان کی زندگیوں کو خوشیوں کے رنگوں سے بھر دے، ایسی خوشیاں دے کہ دوسروں کے لیے مثال بن جائے۔ حاجی صاحب کا یہاں آنا، اپنے خاندان رشتہ داروں کے اندر نسبت کرنا، یہ نہیں دیکھا دور ہے پار ہے، بلکہ کردار دیکھا اور اس کردار کو دیکھ کر آمنا و صدقنا کہہ دیا۔